میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر بھوت چڑھنے کی وجہ بنے۔ ریتا ایک بہت پیاری چھوٹی سی بچی تھی۔ شام کے وقت اس کی امی اور پاپا اسے پارک میں جھولا جھلانے کے لیے لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پہرے تھا۔ پہرے وہ درخت ہوتا ہے جس کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاخیں نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں رسیوں کی طرح، جس کو عام طور پر بوہڑ کا درخت بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پہرے اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھک دیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیر سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں آباد ہے وہ اسی پیر میں رہتا ہے۔ ریتا کے پیرنٹس اس علاقے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے انہیں یہ سب باتیں معلوم نہیں تھی۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ لوگوں کے کہنا تھا کہ رات کو 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آواز آتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک بار ریتا اپنے پیرنٹس سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگتی ہے اور بچوں کی ضد کے آگے ہمیشہ والدین ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے پیرنٹس نے اسے سمجھایا لیکن ریتا ابھی چھوٹی بچی تھی، اس لیے اس کی ضد کے آگے اس کے پیرنٹس پارک میں اس کو لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا۔ وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ اس بچی کے پیرنٹس اسے اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسے جھولے پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی ہی دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ریتا کی مدر نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ریتا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ریتا بھی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی مدر کو تشویش ہوئی اور وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چھوٹی بچی یہاں کیسے آئی۔ ریتا کی مدر تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی درخت کے پیچھے چلی گئی اور جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ ریتا کی مدر نے اسے فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ ان کا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ریتا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور ریتا کے پیرنٹس نے کئی بار اسے اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ریتا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی کہ یہ میرے نئے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹس اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھوت اڑانے والے بابا کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر آسیب ہو گئے اور اسے پارک سے چڑھے ہیں، اور کیونکہ ریتا بھی بچی تھی اس لیے اس نے اس آسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ریتا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس آسیب سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئے۔ آج ریتا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ریتا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔